چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے سرحد پار سے دراندازی اس سال اب تک کی کم ترین سطح پر ہے۔ اس کے باوجود سیکورٹی ایجنسیوں نے جموں کشمیر کے راجوری اور پونچھ کے سرحدی اضلاع کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے ساتھ دراندازی کی سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع میں دراندازی کی کوششوں میں اضافہ ہوا ہے۔ موقع پر موجود ایک سینئر افسر نے کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان علاقوں سے دراندازی ہو رہی ہے۔ اگر سیکورٹی فورسز دراندازی کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنا رہی ہیں تو بہت سے دوسرے درانداز گروپوں کے پکڑے نہ جانے کا قوی امکان ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ میں اگلے اسمبلی انتخابات کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ہفتے کو ریاست میں سرکاری اسکولوں کی خراب حالت پر کانگریس حکومت پر تنقید کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے رائے پور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح انہوں نے سبھی کو 300 یونٹ مفت بجلی، مفت علاج اور ہر بے روزگار کو 3000 روپے ماہانہ بے روزگاری الاؤنس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے یوپی حکومت پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ یوپی میں ٹریفک پولیس میں نئی بھرتی ہوئی ہے جو ہر سڑک پر نظر آتی ہے۔ ایک نئی بھرتی ہے جس کی وجہ سے روزانہ ایک شخص مر رہا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب اس نئی بھرتی کی وجہ سے اتر پردیش میں کسی کسان، غریب شخص یا تاجر کی جان جاتی ہو۔ یہاں اکھلیش یادو بغیر نام لیے سانڈ یعنی بیل کے مسئلے پر بول رہے تھے۔ اکھلیش نے کہا کہ وہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی جن کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ اکھلیش نے بیلوں کو لے کر ریاستی حکومت پر حملہ کیا کہ وہ بیلوں کو نندی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ارے ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ نندی ہے جو ہر روز ایک شخص کی جان لے گا۔ ناظرین گرامی کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے ہفتے کے روز اڑان اسکیم سے متعلق کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل CAG کی رپورٹ پر مرکز کی BJP حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کا چپل پہن کر فضائی سفر کرنے کا وعدہ بھی دوسرے وعدوں کی طرح ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ یہ اسکیم 93% روٹس پر کام نہیں کرتی ہے۔ ادھر منی پور میں تشدد کی آگ اب ناگا طبقے کے خلاف اخرل تک پہنچ گئی ہے۔ مشتبہ باغیوں نے جمعہ 18 اگست کو تھوئی گاؤں میں 3 لوگوں کا بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ اس کے خلاف منی پور میں ککی زو طبقے کے اثر والے علاقوں خصوصاً کانگپو کپی ضلع میں زبردست احتجاجی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ ضلع میں سینکڑوں خواتین کل دوپہر سے ہی قومی شاہراہ 2 پر احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہیں جس سے ٹریفک نظام رخنہ انداز ہوا ہے۔ ادھر کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین نے ملک میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کیرالہ نے مارکیٹ کی مؤثر مداخلت کے ساتھ افراط زر پر قابو پایا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیرالہ میں قومی اوسط سے کم ہے۔ پنارئی وجین نے اس دوران مرکز پر بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول میں لانے میں ناکام ہونے کا الزام بھی عائد کیا۔ ادھر ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں میک ان انڈیا کے تحت ملک نے آج ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ DRDO ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ذریعے تیار P7 ہیوی ڈراپ سسٹم کی مدد سے اب جنگ کے میدان میں 7 ٹن وزنی ساز و سامان کو پیراشوٹ کے ذریعے آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے حال ہی میں DRDO کی معاون یونٹ ایریل ڈیلیوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈیزائن اور تیار ہیوی ڈراپ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ناظرین ہماچل پردیش میں موسلادھار بارش سے تباہی کا عالم پیدا ہو گیا ہے۔ ریاست میں بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈ کے سبب گزشتہ 4 دنوں میں ہی 74 لوگوں کی موت ہوئی، ہزاروں افراد کا ریسکیو کیا گیا۔ ریاستی حکومت کو بارش کے سبب تقریباً 7700 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔
شملہ پر لگاتار لینڈ سلائڈ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. کئی اضلاع موسلادھار بارش اور لینڈ سلائڈ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ادھر بہار کی نتیش حکومت کو آج اس وقت ذات پر مبنی مردم شماری معاملے میں سپریم فتح حاصل ہوئی جب سپریم کورٹ نے حکومت بہار کو ذات پر مبنی سروے کے نتائج شائع کرنے سے روکنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا. بہار میں طویل مشقتوں کے بعد ذات پر مبنی مردم شماری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اس کے نتائج جلد ہی پبلک ڈومین میں آنے کی امید ہے. ناظرین گرامی، لکھیم پور میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا ہے. لکھیم پور میں گیس سلنڈر میں دھماکہ ہونے سے چھت گر گئی. اس حادثے میں ماں بیٹی کی موت ہوئی جبکہ 6 لوگ زخمی ہوئے. پولیس سپرنٹینڈنٹ گنیش پرساد ساہا نے بتایا لکھیم پور کھیری کے تھانہ پسگنوا کے قصبے میں چائے بناتے وقت سلنڈر پھٹ گیا تھا جس سے مکان کی چھت گر گئی تھی. ناظرین گرامی، بہار کے ارریہ ضلع واقع رانی گنج علاقے میں بے خوف بدماشوں نے جمعہ کے روز ایک روزنامے کے صحافی ومل کمار کا گولی مار کر قتل کر دیا اور بلاخوف انداز میں وہاں سے چلتے بنے. پولیس کے مطابق صبح رانی گنج کے پریم نگر واقع رہائشی صحافی ومل کمار کو جرائم پیشوں نے بلایا. جیسے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے والے تھے ویسے ہی جرائم پیشوں نے انہیں گولی ماری. گولی لگنے سے ان کی جائے حادثے پر ہی موت ہو چکی تھی. ادھر والدین ہوں یا پھر ساس سسر، اگر وہ اپنے بچوں کی سلوک یا دیکھ بھال کو لے کر ان سے ناراض ہوں تو وہ اپنی ملکیت سے انہیں بے دخل کر سکتے ہیں. اس تعلق سے راجستھان ہائی کورٹ نے اپنا ایک اہم فیصلہ صادر کیا ہے جس میں کہا کہ بزرگ والدین کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کی جانے کی صورت میں وہ اپنی ملکیت سے انہیں باہر کرنے کا اختیار پوری طرح سے رکھتے ہیں. ناظرین، برطانیہ کی نرس لوسی لیکویٹی بچوں کو سیریل کلر قرار دیتے ہوئے 7 نومولود بچوں کے قتل اور 6 بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق مانچسٹر کی عدالت میں بتایا کہ لوسی نے جون 2015 سے جون 2016 کے درمیان 17 بچوں کو نشانہ بنایا. لوسی پر 22 الزامات تھے جن میں 7 نومولود بچوں کے قتل کا الزام بھی شامل تھا. ناظرین، مقبوضہ مشرقی یروشلم میں دہشت گرد حیوان اور درندے اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شدید زخمی ہوا ہے. ظالم دہشت گرد اسرائیلی پولیس کی جانب سے دیے گئے تحریر بیان میں کہا گیا اسرائیلی فورسز نے مشرقی یروشلم کے سلوان محلے میں ان پر پیٹرول بم پھینکنے والے ایک فلسطینی پر فائرنگ کی تھی. بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی گولی لگنے والا ایک 15 سالہ فلسطینی لڑکا تھا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے. یہ وہاں کی ظالم دہشت گرد درندے اسرائیلی فوجیوں کی کارروائی ہے. ناظرین، امریکہ کے ہوائی میں جنگلات کی آگ سے اموات کی تعداد میں 114 ہوا ہے. ہوائی کے گورنر جوش گرین نے بتایا کہ گزشتہ روز تاریخی قصبے لاہائینا سے مزید 3 افراد کی لاشیں ملی جو زیادہ تر تباہ ہو گیا تھا. اس طرح جنگلات میں لگی آگ سے مرنے والوں کی تعداد 114 ہوئی. وہیں ناظرین گرامی، امریکہ نے یوکرین کو ایف فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. جی ہاں، امریکہ، ڈنمارک اور ہالینڈ نے پائلٹوں کی ضروری تربیت مکمل کرنے کے فوراً بعد F-16 جنگی طیارے یوکرین بھیجنے کی منظوری دے دی. اس فیصلے کا یوکرین میں خیر مقدم کیا گیا جو 1 سال سے جنگی طیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے. یوکرین کے وزیر دفاع اولیکسی ریزنکوف نے کہا کہ امریکی فیصلہ حیرت انگیز خبر ہے. ادھر متحدہ امریکہ، جنوبی کوریا، جاپان کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سیکورٹی اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن، جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول اور جاپانی وزیر اعظم کیشیدا فومیو نے میریلینڈ کے کیمپ ڈیوڈ میں سربراہی سربراہ اجلاس میں آپس میں ملاقات کی تھی. ناظرین گرامی، امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی مسجد محمدی میں نماز جمعہ کے دوران بم کی افواہ ملی. واشنگٹن ڈی سی میٹروپولیٹن پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ بم کی اطلاع کے بعد مسجد میں جماعت کا انخلاء کر دیا گیا. اہلکار نے بتایا خصوصی بم ڈسپوزل ٹیم کی تحقیقات کے بعد اس بات کا تعین ہوا کہ یہ محض ایک افواہ تھی. تو ناظرین گرامی، مالی اور برکینا فاسو نے مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ایکواس کی ممکنہ فوجی مداخلت کے خلاف جنگی طیارے نائجر بھیجے ہیں. نائجر کی سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی خبروں میں بات نوٹ کی گئی ہے کہ مالی اور برکینا فاسو نائجر کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس ملک میں جنگی طیارے تعینات کر رکھے ہیں. ادھر جاپان کے معروف اخبار نے ترک ڈرونز اور مسلح ڈرونز کے لیے غیر متناسب جنگ میں بہترین کے الفاظ استعمال کیے اور ان کی مؤثر کارکردگی کو سراہا ہے. بہت سے ممالک کو برآمد کیے جانے والے ترک ڈرونز کی اس بار جاپانی پریس میں تعریف کی گئی. ملک کے کثیر الاشاعت اخبارات میں سے ایک نکی ترک میں ڈرونز کا تجزیہ کرنے والے ایک مضمون کو شائع کیا گیا. یہ خبر ترک ڈرون بنانے والی کمپنی بائیکار عالمی اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتی ہے کہ عنوان سے شائع ہوئی ہے. ادھر ناظرین گرامی، سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو ان کے دور صدارت میں دھمکی آمیز اور زہر آلود خط بھیجنے والی خاتون کو 22 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے.
खबर के मुताबिक मुजरिमा कनाडा और फ्रांस की दोहरी शोहरत रखने वाली 55 साल पास्कल सेसेल वेरोनिक फेरियल को खत इरसाल जाने के 2 दिन बाद बफेलो और फोर्ट एरी ओंटारियो के दरमियान कनाडा और अमेरिका की सरहद पर गिरफ्तार किया गया, जिसने रवा साल के शुरू में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी